بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں حسن ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 6 ججز کے معاملے کے اوپر جو 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، بیسیکلی وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں لکھا گیا تھا بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا۔ بیکاز جوڈیشری ایک ادارہ ہے تو اس کے بھی کوئی ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ تو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کسی پرسنل کسی واحد بندے کو نہیں لکھا گیا بلکہ وہ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا۔ اب اس کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، کیا انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا؟ نہیں، انہوں نے تو پورے ججز کا اجلاس بلا لیا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا۔ اچھا، اب ایک بات یہ کہی جا رہی تھی کہ 6 ججز جو ہیں وہ ڈر گئے، وہ دب گئے، انہوں نے کہا جی اس پہ ہمارے دستخط نہیں ہیں، یہ سارے معاملات جھوٹے ہیں۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اب تحریک انصاف نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے کہ اب تحریک انصاف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کمپلیٹ بینچ بنانا چاہیے 18 ججز کا، 18 کا ہے یا 16 ججز کا، پورا سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوتا ہے جو فل کورٹ بینچ بنتا ہے کہ اس کورٹ کے اندر جتنے بھی ججز ہیں وہ سب اس کیس کی سنوائی کریں۔ اب اس کے اندر 2 معاملات ہیں، تھوڑا سا میں ریوائیو کر دیتا ہوں۔ اس وقت عابد شیر علی جو کہ میاں محمد نواز شریف کے رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو پکڑ لیا ہے جی۔ اب حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ لگاؤ میں آ رہی ہے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ بھائی جب تم نے از خود نوٹس لینا تھا، جب آپ نے 100 موٹو لینا تھا تو وزیر اعظم کو کیوں بلایا؟ تو وزیر اعظم کو کس لیے لے آئے؟ اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آ گیا کہ تصدق حسین جیلانی نے خط لکھ کر معذرت کیوں کی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ملاقات کی وزیر اعظم پاکستان سے، شہباز شریف صاحب سے، اور حکومتی نمائندوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشری کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، جوڈیشل کونسل کی طرف سے 3 نام دیے گئے۔ تو اس پر شہباز شریف نے کہا ہم ان تینوں میں سے یہ جو پہلا نام ہے نا جی، اس پر ہم وہ کر لیتے ہیں، اس پر ہم ایک کابینہ سے منظوری کرا لیتے ہیں اور ان کو سربراہ بنا دیتے ہیں۔ اس پر جو تصدق حسین جیلانی صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس، اس پر ان کو کچھ چیزیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ذرا اس میٹنگ کے منٹس دیں جس منٹس میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے آپ کا نام دیا گیا، بٹ بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ان کا نام ہی نہیں آیا تھا۔ تو تصدق حسین جیلانی صاحب یہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے تو انہوں نے وچلا راستہ نکال لیا، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب آ جاتے ہیں واپس۔ 6 ججز کا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کونسل ہے، جوڈیشل کونسل کیا ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس منصور صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان 3 ججز کے اوپر یہ سپریم جوڈیشل کونسل بنتا ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ ابھی جو 7 رکنی بینچ بنایا ہے اس میں بھی آپ یہ کیس سنیں اور پھر کل کو آپ اس کا یہ فیصلہ کریں کہ یہ سارا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے، کیونکہ یہ ایک جوڈیشری کا معاملہ ہے تو پھر وہاں پہ بھی آپ 3 ججز سنیں۔ سو لہٰذا اس ہیئرنگ میں آپ تینوں ججز باہر ہو جائیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی
جسٹس منیب اختر صاحب بھی. منیب اختر صاحب کا نام ابھی نہیں آیا، بٹ منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ بینچ بنائیں گے یا نہیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا پورے پاکستان کی یہ جو بارز ہیں اس کے خلاف کیا ایکشن لیں گی. پورے پاکستان میں ایک بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، ان کا کہنا تھا ابھی ایک نجی ٹی وی چینل کے شو کے اوپر کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑے لیول پہ واویلا مچایا گیا جس کی وجہ سے تصدق حسین جیلانی صاحب نے معذرت کر لی، بٹ دیٹ واز دا ناٹ ریئلٹی. یہ حقیقت نہیں تھی. آن دا سیکنڈ ہینڈ وکلا نے بھی معاملہ اٹھایا، اسلام آباد بار نے بھی اٹھایا، اس کے بعد لاہور بار نے بھی اٹھایا، پورے پاکستان سے 300 وکلا نے بھی خط لکھا، تصدق حسین جیلانی صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے. تو معاملہ گڑبڑ کا شکار ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور منصور علی شاہ صاحب ان دونوں ججز کو سائڈ پر کیا جاتا ہے یا نہیں، کیا یہ بھی اس میں سنوائی کریں گے یا نہیں. تو یہ ایک کھچڑی پک چکی ہے. تو اب یہ جو معاملہ دبانے کی کوشش کی گئی تھی 6 ججز کا، یہ اب دبے گا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا مکمل موٹو ہے، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ایک تو فل کورٹ بینچ بنائیں اور اوپر سے اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو لائیو کیا جائے، بالکل پوری پبلک پوری دنیا دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے. تو اس پر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے کیا ریمارکس آتے ہیں. آیا کہ وہ فل کورٹ بینچ بناتے ہیں یا پھر یہی 7 ججز پر مشتمل جو بینچ ہے یہی سنوائی کرے گا. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ کر لیتا ہے تو اپیل ختم ہو جائے گی. نو وریز، اپیل ختم ہو جائے، بٹ 16 ججز کے ویوز تو آ جائیں گے نا اس معاملے کے اوپر. یہ اسٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.